غرباء 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 غرباء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. فقال صوبان: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفهم لنا جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم يأخذون من الليل كما تأخذون ولكنكم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. سنن ابن ماجہ. तमाम किस्म की तारीफात, बुजुर्गी, बड़ाई, किबरियाई, हम्द सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जो मालिकुल मुल्क दुल जलाली वल इकराम अहकमुल हाकिमीन मलिकुल अमलाक है. उसकी जितनी तारीफ, तौसीफ, बुजुर्गी, बड़ाई, किबरियाई, हम्द सना बयान की जाए वो कम है. और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हम पर बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें अहसनी तक़वीम में यानी बेहतरीन ढांचे में पैदा फरमा करके अक्ल व शऊर, इदराक व फ़हम वाली नेमत यानी अक्ल से नवाजा और हमारी रहनुमाई ईमान की तरफ की. अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है: बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान. कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम पर एहसान जतलाता है कि उसने तुम्हारी रहनुमाई ईमान की तरफ की. अल्लाह को करोड़ों दरूद व सलाम नाजिल हों सैयदुल मुरसलीन, खातमुन नबिय्यीन, शफीउल मुज़नबीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कि जिनके ज़रिए
اللہ رب العالمین نے دنیا والوں کی ہدایت کا، رہنمائی کا بندوبست فرمایا، جن کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا۔ محترم سامعین و سامعات، ہر شخص کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب و کامران ہو اور آخرت میں بھی اسے جہنم کی آگ سے، جہنم کے عذاب سے نجات مل جائے، اس کا داخلہ جنت میں ہو جائے، اس کو جنت کی نعمتیں مل جائیں۔ یہ ہر ایک شخص کی خواہش ہوا کرتی ہے، اور اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے جو راستہ ہمیں بتلایا گیا ہے وہ ہے کتاب و سنت کی اتباع، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لیتا ہے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے بجائے عصیان اور نافرمانی میں مبتلا ہو جائے تو پھر ایسا شخص نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں، نہ دنیا میں اسے نجات مل سکتی ہے اور نہ ہی آخرت میں۔ ایسا شخص دنیا میں راہ ضلالت پر گامزن ہو جاتا ہے۔ دونوں ہی جگہوں میں کامیاب ہونے اور ناکامیاب ہونے کا جو راستہ ہمیں بتلایا گیا وہ قرآن مجید ہمیں بتلاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لے تو وہ عظیم کامیابی کو حاصل کر لیتا ہے، بڑی کامیابی اس کو حاصل ہو جائے گی۔ اس کے برعکس وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہو تو فقط ضل ضلالا مبینا، تو وہ شخص جو ہے کھلی ہوئی گمراہی میں جو ہے گامزن ہو جاتا ہے، کھلی ہوئی گمراہی میں وہ پڑ جاتا ہے۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے کہ دنیا میں بھی اگر کامیاب ہونا ہو تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت واجب ہے، اور آخرت میں بھی جنت اور جہنم میں داخل ہونے کا معیار بھی اللہ رب العالمین کے نزدیک یہی کتاب و سنت، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لے تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کو جنت میں داخل کرے گا، ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ اس کو بڑی کامیابی اللہ رب العالمین نے قرار دیا کہ یہی سب سے عظیم کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور جو شخص دنیا میں رہ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہو، جو حدود، جو باؤنڈری اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی ہے ان حدود کو وہ تجاوز کر جائے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایسے شخص کو اللہ رب العالمین ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں داخل کرے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ یہ آیت ہمیں بتلا رہی ہے کہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ہونا ضروری ہے، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کی جائے، نافرمانی کی جائے، عصیان میں مبتلا رہا جائے تو پھر ایسا شخص کھلی ہوئی گمراہی میں ہوگا اور جہنم اس کو مقدر بن جائے گی۔ انشاءاللہ آج کے جمعہ کے خطبے میں ہم گناہوں کے کیا برے اثرات انسان پر مرتب ہوتے ہیں اس پر گفتگو کریں گے کہ دنیا و آخرت میں جہاں کامیابی کا راستہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بتلایا گیا، وہی عصیان اور نافرمانی کی وجہ سے انسان گمراہی میں جہنم میں چلے جاتا ہے، ساتھ ہی ساتھ جسمانی طور پر، اخلاقی طور پر، معاشرتی طور پر اس پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اس عصیان اور نافرمانی کی وجہ سے۔ قبل اس کے کہ اس کی وضاحت کی جائے، گناہ کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ گناہ کہتے کسے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نواز بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بر یعنی نیکی اور اسم یعنی گناہ کسے کہتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما حاک فی نفسک، گناہ کے بارے میں کیا بتلایا کہ ما حاک فی نفسک، جو تیرے دل میں کھٹک جائے، تیرا نفس تجھ کو لعنت اور ملامت کرے تو سمجھ لینا کہ یہ تو جو ہے کام جو انجام دے رہا برا انجام دے رہا ہے، یہ عمل تیرا برا عمل ہے۔
وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اور تجھے یہ بات ناپسند ہو کہ وہ عمل جو تو نے انجام دیا ہے وہ عمل لوگوں پر ظاہر ہو جائے، یہ بات تجھے ناپسند ہو تو سمجھ لینا کہ یہ گناہ ہے۔ اور نیکی کے بارے میں کیا فرمایا؟ البر حسن الخلق، نیکی کیا ہے؟ بہترین اچھے اخلاق، اور اچھے اخلاق میں ہر عمل شامل ہے، کسی کی رہنمائی کر دینا، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا، لوگوں سے خندہ پیشانی سے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا، ہر ایک چیز نیکی ہے۔ تو فرمایا البر حسن الخلق۔ اور جب یہی سوال وابسہ بن معبد رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول البر اور اسم کی تعریف کیا ہے، نیکی کسے کہتے ہیں، گناہ کسے کہتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے وابسہ تو مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ نیکی کسے کہتے ہیں، گناہ کسے کہتے ہیں، استغفر نفسک، استغفر نفسک، استغفر قلبک یا وابسہ ثلاثا۔ آپ نے فرمایا کہ اے وابسہ تو اپنے نفس سے پوچھے سوال، اپنے دل سے پوچھ کہ نیکی کسے کہتے ہیں اور گناہ کسے کہتے ہیں۔ یہ جملہ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، اور اس کے بعد بھی فرمایا کہ البر مطمئنت الیہ النفس، کہ جب تو کوئی عمل انجام دے تو اس عمل پر تیرا نفس مطمئن ہو جائے، تیرے دل کو سکون حاصل ہو جائے، ایک دلی راحت تجھے مل جائے، تو سمجھ لینا وہ عمل تیرا اچھا عمل ہے۔ مطمئنت الیہ النفس واطمئن الیہ القلب، کہ نفس اس عمل پر مطمئن ہو، دل آپ کا جو ہے مطمئن ہو جائے۔ اور پھر نیکی کے برائی کے بارے میں فرمایا کہ والاثم، گناہ کسے کہتے ہیں، ما حاک فی النفس، کہ جو دل میں کھٹک جائے، لعنت و ملامت کرے تمہارا دل، تمہارا نفس اس کو لعنت و ملامت کرے کہ جو تو عمل انجام دے رہا ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ وتردد فی الصدر، دل میں بھی تردد ہو کہ کہیں میں نے ایسا عمل تو انجام نہیں دے دیا جس کے کرنے پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی حاصل ہوتی ہو۔ وَإِنْ أَفْزَاكَ النَّاسُ، اگرچہ لوگ تجھ کو اس پر ابھارے، کیا فرمایا کہ اگرچہ لوگوں کی اس پر تائید حاصل ہو، تمام لوگ مل کر کے تجھ کو فرمائے کہ یہ عمل کر، یہ بہت اچھا عمل ہے، لیکن اگر تیرے دل میں تردد ہو جائے، تیرا نفس تجھ پر لعنت و ملامت کرے، تو سمجھ لینا کہ یہ عمل کیا ہے، برا عمل ہے۔ یہ ہے نیکی اور یہ ہے گناہ۔ تو گناہ کو سمجھنے کے بعد سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ ہمیں گناہ سے بچنے کی حد الامکان کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ نیکی ہر شخص جانتا ہے، اپنے نفس کے اندر ہر شخص جانتا ہے کہ اس کے اندر اچھائی کیا پائی جاتی ہے، لیکن کوئی بھی شخص یہ نہیں جانتا کہ اس کے دل میں کیا برائی پائی جاتی ہے۔ اس کا نفس کن اعمال کو انجام دیتا ہے کہ جن اعمال کے کرنے پر جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ لہذا گناہ کا جاننا بہت ضروری ہے۔ جب انسان کو پتہ چلے گا کہ میں فلاں برا عمل انجام دیتا ہوں، تبھی وہ شخص جو ہے اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت کوشش کیا کرتے تھے گناہوں سے بچنے کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی کرتے تھے کہ شر کسے کہتے ہیں، شر کون سی چیز ہے، کون سے لوگ ایسے ہیں جو برے اعمال کو ایسے جہنم میں چلے جائیں گے۔ جیسے کہ آپ کے سامنے نواز بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا کہ نیکی کسے کہتے ہیں، گناہ کیسے کسے کہتے ہیں، وابسہ بن معبد رضی اللہ تعالی عنہ کا پوچھنا، اسی طرح حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ جسے رازدان نبی کہا جاتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر، کہ صحابہ کرام لوگ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، بھلائی کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، لیکن وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، لیکن میں شر کے بارے میں پوچھا کرتا تھا، برائی کے بارے میں پوچھا کرتا تھا، فتنوں کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا۔ کیوں کرتا تھا یہ سوال؟ مخافۃ ان یدرکنی، اس ڈر سے، اس خوف سے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی اس شر میں مبتلا ہو جاؤں۔ تو پتہ یہ چلا کہ شر کا جاننا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ صرف خیر کا جان لینا اور اس پر عمل کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ شر کو جان کر کے اس شر سے دور رہنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا اعلمن اقواما من امتی یاتون یوم القیامۃ بحسنات امثال جبال تحامۃ بیضاء، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن آئیں گے، تہامہ پہاڑ کی مانند کی نیکیاں ہوں گی، یعنی بہت زیادہ نیکیاں ہوں گی، اتنی نیکیاں ہوں گی تہامہ پہاڑ کی مانند ہوں گی، لیکن ان نیکیوں کا حشر کیا ہوگا؟ فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ رب العالمین تمام نیکیوں کو ضائع و برباد کر دے گا، یوں ہی اڑا دے گا۔ تو ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے، کیا فرمایا؟
صوبان رضی اللہ تعالیٰ کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفہم لنا جلہم لنا اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم، کہ اللہ کے رسول ان کی صفت بتلا دیجئے، ان کی علامت بتلا دیجئے، ان کی نشانی کیا ہے ایسے لوگوں کی، ایسا نہ ہو کہ ہم بھی وہ عمل انجام دے لیں اور قیامت کے دن ہماری بھی نیکی جو ہے ضائع و برباد ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم، وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، کوئی نئی مخلوق نہیں ہوگی، تمہارے ہی جیسے لوگ ہوں گے۔ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، جس طرح تم رات میں قیام کرتے ہو اس طرح وہ بھی رات میں قیام کرتے ہیں، لیکن ان کی نشانی کیا ہے؟ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ، ایک فرق کیا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں اذا خلوا بمحارم اللہ، کہ جب تنہائی میں ہوتے ہیں اور تنہائی میں اللہ رب العالمین کے حرام کردہ چیزوں کے قریب ہوتے ہیں، انتہکوها تو اپنے دامن کو نہیں بچا پاتے ہیں، اس حرام میں وہ ملوث ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کو قیامت کے دن ضائع اور برباد کر دے گا۔ تو شر کا جاننا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، لہذا شر کے متعلق جو ہے کیا ہمارے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کو بھی ہم اگر جان لیں تو ہمارے سامنے شر کا جو یہ ہولناکی ہے، جو تباہ کاریاں ہیں وہ مزید واضح ہو جائے گی کہ گناہوں اور نافرمانی کی وجہ سے انسان کا دل جو ہے زنگ آلود ہو جاتا ہے، کہ اس کا دل جو ہے ہدایت کو قبول نہیں کر پاتا ہے، وہ ہدایت کو سمجھتا تو ہے کہ یہ راہ جو ہے حق کی راہ ہے، لیکن اسے وہ گامزن نہیں ہو پاتا ہے، اس کا دل اس کو قبول نہیں کر پاتا ہے، دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اور اگر آدمی توبہ نہ کرے، گناہوں پر اصرار کرتا رہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھ جائے تو وہ سیاہ وہ زنگ جو ہے مزید بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل جو ہے سیاہ ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان المؤمن اذا اذنب کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، کہ جب مومن بندہ جو ہے گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ آ جاتا ہے، فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ، اگر وہ اس عمل سے توبہ کر لے، اس گناہ سے دور ہو جائے، اللہ رب العالمین سے استغفار کر لے تو اس کے دل کو دھو دیا جاتا ہے، وہ زنگ جو ہے دور ہو جاتا ہے، وہ کالا سیاہ دور ہو جاتا ہے۔ وَإِن زَادَ، اگر وہ گناہ میں مزید بڑھ جائے، معصیت میں بڑھتا رہے، زادت، تو وہ نقطہ بھی جو ہے وہ سیاہی بھی بڑھتی چلی جاتی ہے، حتی یعلو قلبہ، یہاں تک کہ وہ سیاہی اس کے دل پر چھا جاتی ہے۔ فذلک الرین الذی ذکر اللہ عز وجل فی القرآن، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ دل کا جو سیاہ ہونا ہے یہ وہی رین ہے، یہ وہی زنگ ہے جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ سورہ مطففین میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ہرگز نہیں بلکہ وہ تو ایک زنگ ہے، وہ تو ایک سیاہ نقطہ ہے جو ان کے دلوں پر چھا گیا ہے، اس وجہ سے ما کانوا یکسبون، جو وہ عمل انجام دیا کرتے تھے، جو دنیا میں رہ کر کے کمایا کرتے تھے گناہ، اس گناہ کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ آ چکا ہے۔ تو زنگ جو ہے دل پر چھا جاتا ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی حد سے زیادہ گناہوں میں بڑھ جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا، تو سیاہی اس کے دل پر چھا جاتی ہے، اور جب سیاہی جو اس کے دل پر چھا جاتی ہے تو ساتھ ہی ساتھ وہ سیاہی اس کے چہرے سے بھی ٹپکنے لگتی ہے، آدمی کے چہرے سے وہ نور جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھیے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کیا فرماتے ہیں کہ ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ، کہ نیکی کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ چہرے پر نور آ جاتا ہے، چہرے پر روشنی آ جاتی ہے، نورا فی القلب، دل بھی منور ہو جاتا ہے، دل بھی جو ہے منور ہو جاتا ہے۔ وسعۃ فی الرزق، اور نیکی کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے، رزق میں کشادگی آ جاتی ہے، رزق میں بڑھوتری ہو جاتی ہے۔ وقوۃ فی البدن، بدن بھی جو ہے مضبوط ہو جاتا ہے، طاقت و قوت والا بدن ہوتا ہے۔ ومحبۃ فی قلوب الخلق، اور لوگوں کے دلوں میں اس شخص کی محبت آ جاتی ہے۔ نیکی کا فائدہ ہی ہے کہ رزق میں کشادگی ہے، چہرہ اور دل بھی منور ہو جاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت آ جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بدن میں طاقت و قوت آ جاتی ہے۔ اس کے برعکس وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سِوَادًا فِي الْوَجْهِ، لیکن برائی کرنے والا اس کے دل پر بھی کیا ہو جاتی ہے، تاریکی آ جاتی ہے، سیاہی چھا جاتی ہے۔ وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ، دل پر تاریکی چھا جاتی ہے۔ وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ، بدن کمزور ہو جاتا ہے۔
وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ، اور رزق میں کمی کر دی جاتی ہے، وَبُغْضًا فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اور برائی کرنے والے کے لیے نفرت جو ہے لوگوں کے دلوں میں آ جاتی ہے۔ تو یہ برائی کا نتیجہ ہے کہ دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، چہرے سے وحشت ٹپکنے لگ جاتی ہے، بدن کمزور سا ہو جاتا ہے، رزق میں کمی کر دی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ لوگ اس شخص سے کیا کرنے لگتے ہیں؟ نفرت کرنے لگ جائیں۔ اسی طرح گناہوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے ہاں بندہ اپنی جو ہے قدر گوا بیٹھتا ہے۔ جو مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بندے کا ہوتا ہے وہ مقام و مرتبے سے بندہ جو ہے گر جاتا ہے، نافرمانی کی وجہ سے قدر گوا بیٹھتا ہے، اور اللہ رب العالمین ایسے شخص سے کیا ہو جاتا ہے؟ ناراض ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک کسی کی عزت نہیں رہتی تو پھر ایسے شخص کو کوئی دوسرا بھی دنیا میں عزت نہیں دے سکتا۔ اگر کسی شخص کی قدر، کسی کا مقام و مرتبہ، کسی کی عزت اللہ رب العالمین کی نگاہوں سے گر جائے، اللہ رب العالمین کی نظر سے وہ شخص گر جائے، تو پھر دنیا میں اس کو پھر کوئی شخص جو ہے عزت نہیں دے سکتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، کہ جس شخص کو اللہ رب العالمین رسوا کر دے تو پھر اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ تو گناہوں سے بچنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح گناہوں کی وجہ سے بندہ جو شیطان کا قیدی بن جاتا ہے، شیطان کا قیدی بن جاتا ہے کہ شیطان اس کو جس طرح چاہتا ہے استعمال کرتا ہے۔ کبھی بندہ جو ہے گناہ کرتا ہے نفس کی خواہشات میں آ کر کے، کبھی تقلید کی بنا پر کے، کبھی تکبر کی بنا پر، کبھی شیطان کے پھندے میں پھنس کر کے وہ شیطان کا مکمل طور پر جو ہے قیدی بن جاتا ہے، اور شیطان اس کو اپنے ہاتھوں کا کھلونا بنا لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، کہ جو شخص اللہ رب العالمین کے ذکر سے کیا کرے؟ اعراض کرتا ہو، فرمایا نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، ہم اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اس کا دوست بن جاتا ہے۔ تو اور ذکر رحمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات، یہی اللہ رب العالمین کا ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے ہماری رہنمائی کے لیے، اسی کو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے اپنے دین کی بات کے لیے کیا فرمایا؟ انا نحن نزلنا الذکر، کیا فرمایا؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں اور اس کے نازل کرنے والے ہم ہیں۔ اور ذکر سے مراد تمام لوگوں کا، تمام ائمہ کرام کا قول یہ ہے کہ ذکر سے مراد صرف قرآن مجید نہیں ہے بلکہ احادیث رسول، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ذکر کا مطلب کتاب و سنت ہے، اور کتاب و سنت سے اعراض کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کو اپنے اوپر مسلط کر لینا، اس کا دوست بن جانا اور اس کا قیدی بن جانا ہے۔ اسی طرح گناہ جو ہے بندے کو اپنے آپ سے غافل کر دیتا ہے، بندہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے کہ اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ اس کے سامنے آپ حق بات بیان کریں وہ حق بات کو قبول نہیں کرتا ہے، وہ حق بات کو سنے گا بھی تو اس کو کانوں پر جو ہے ایک جاٹ لگ جاتی ہے، وہ آنکھوں سے حق بات کو دیکھتا ہے لیکن اس کے نظر پھر جاتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے، کس وجہ سے؟ صرف ذکر کو بھول جانے کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے، گناہوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ سورہ حشر میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا، کہ تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، جنہوں نے اللہ رب العالمین کو بھلا دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو بھی جو ہے اپنے آپ سے بھلا دیا، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ رب العالمین نے ان کو اپنے آپ سے بھلا دیا۔ تو اولئک هم الفاسقون، ایسے ہی لوگ جو ہیں فاسق ہیں۔ اور پھر جب ایسا شخص ہو جائے یعنی جو حق بات کو قبول نہ کرے، حق بات کو نہ سنے، حق بات کو نہ دیکھے اور حق بات پر عمل پیرا نہ ہو، تو ایسا شخص چوپائے اس سے بدتر ہو جاتا ہے۔ جو حق بات کو نہ دیکھتا ہو، نہ سنتا ہو، نہ اس پر عمل کرتا ہو، دل سے سمجھتا نہ ہو، تو پھر ایسے لوگ جو ہیں اللہ رب العالمین کے نزدیک چوپایوں سے، جانوروں سے بدتر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہم نے جہنم کے لیے کچھ جن اور انس کو چھوڑ دیا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جہنم میں جائیں گے، جن اور انس کی کچھ تعداد ایسی ہوگی جو جہنم میں جائے گی۔ وہ لوگ کیسے ہوں گے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا
اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس دل تو ہے لیکن حق کو سمجھتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں لیکن حق کو دیکھتے نہیں ہیں، کان ہے لیکن سنتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام، پہلے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ چوپائے جیسے ہیں، جانوروں جیسے ہیں، جس طرح جانوروں کے پاس دل، کان، ناک سب کچھ موجود ہے لیکن وہ حق پر عمل پیرا نہیں ہوتے کیونکہ وہ جانور ہیں۔ لیکن پھر آگے کیا فرمایا؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل، بلکہ یہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں، اس سے بھی بدتر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور ایسے ہی لوگ جو ہیں اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل ہوا کرتے ہیں اور گناہوں کی وجہ سے انسان پریشان حال ہو جاتا ہے۔ حقیقی چین، سکون جو انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ اسے ایک دلی سکون حاصل ہو، اس کے دماغ پرسکون رہے، اس کو امن و امان کا ماحول ملے، وہ امن و امان جو ہے غارت ہو جاتا ہے، وہ امن و امان اس سے چھین لی جاتی ہے، پھر وہ پریشان حال ہو جاتا ہے اور اسی پریشانی میں وہ ہمیشہ مبتلا رہتا ہے، صرف گناہوں کی وجہ سے سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے، کتاب و سنت پر عمل پیرا نہ ہو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان بندہ بن جائے، تو ہم اس کے لیے اس کی زندگی کو کیا کر دیتے؟ تنگ کر دیتے ہیں۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم ایسے شخص کو کیا کریں گے؟ اندھا اٹھائیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، اللہ رب العالمین سے وہ بندہ کہے گا بھی کہ میں دنیا میں تو دیکھتا بھلتا تھا، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ رب العالمین فرمائے گا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ، تیرے ساتھ تو ایسے ہی ہونا چاہیے، أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، کہ جب میری نشانیاں، میری آیتیں، کتاب و سنت کی تعلیمات تیرے پاس آئی تو تو نے اس کو دنیا میں رہ کر کے بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تجھے بھلا دیا گیا۔ تو معصیت اور نافرمانی کی وجہ سے انسان کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، آدمی پرسکون نہیں ہو پاتا، ایک پریشانی ختم ہوتی نہیں ہے کہ دوسری پریشانی اس کے سر پر منڈلا رہی ہوتی ہے۔ تو ان پریشانی سے نکلنے کا حل کیا ہے کہ ہم نافرمانی کو چھوڑ دیں، معصیت سے دوری اختیار کریں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں، اور گناہوں کی وجہ سے موجودہ جو نعمت ہوتی ہے، جن نعمتوں سے ہم محظوظ ہو رہے ہوتے ہیں، جن نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، وہ نعمتیں بھی چھن جاتی ہیں، اور آنے والی نعمتیں کیا ہوتی ہیں؟ روک لی جاتی ہیں گناہ اور نافرمانی کی وجہ سے۔ ہمارے سامنے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی مثال موجود ہے۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کہاں تھے؟ جنت میں تھے، اور ایک خطا کی وجہ سے اس جنت سے نکالے گئے، جس جنت کے بارے میں فرمایا کہ نہ اس کو خیالات میں لایا جا سکتا ہے، نہ آنکھیں اس کو دیکھ سکتی ہیں، نہ کانوں سے اس کا تذکرہ سنا جا سکتا ہے، ایسی عظیم نعمت یعنی جنت سے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام صرف ایک خطا کی بنا پر نکالے گئے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے واقعے کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ، کہ ہم نے کہا کہ اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہے، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جو چاہے جیسے چاہے تیری مرضی سے جہاں سے چاہے کھا، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن ایک حکم ہے تیرے لیے، تو اس درخت کے قریب مت جانا، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تو قریب چلا گیا اس درخت کے تو کیا تو ظالمین میں سے ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ جو سب سے اہم نقطہ جو ہمارے لیے ہے، یہاں پہ کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے؟ وَلَا تَقْرَبَا، تو اس درخت سے قریب مت جانا، یہ نہیں فرمایا کہ اس درخت کے پھل کو مت کھانا، فرمایا کہ اس سے قریب مت جانا، کیونکہ قریب جائے گا تو اندیشہ ہے کہ تو اس معصیت، اس خطا میں کیا ہو جائے؟ مبتلا ہو جائے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں معصیت اور نافرمانی سے منع فرمایا ہے تو اس کے جتنے ذرائع، اس کے جتنے اسباب ہیں اس پر بھی قدغن لگائی تھی، اس پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک فرمائی ہے۔ جیسے کہ زنا کے بارے میں کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ تم زنا مت کرو، فرمایا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ، یعنی ایسے اسباب کو بھی مت اپناؤ جو اسباب میں زنا کے قریب کر دے۔ تو کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ فتکون من الظالمین، اگر تم قریب جاؤ گے تو ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن کیا ہوا؟ فأزلہما الشیطان، شیطان نے پھسلا دیا دونوں کو، دونوں پھل کھا لیتے ہیں، فأخرجہما مما کان فیہ، تو جن نعمتوں میں دونوں موجود تھے، جن نعمتوں سے دونوں فائدہ اٹھا رہے تھے، ان نعمتوں سے اسے ابلیس اور شیطان نے کیا کر دیا؟ دونوں کو نکلوا دیا، یعنی جنت سے۔ تو موجودہ نعمتیں جو ہے انسان کی چھن جاتی ہیں صرف گناہ اور نافرمانی کی وجہ سے۔ اور پھر یہ تو آدم علیہ السلام ہے،
اور ہم تو عام انسان ہیں، ہم جو دن رات اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں مبتلا رہتے ہیں، ہم سے، ہمارے ہاتھوں سے، ہماری آنکھوں سے، ہمارے ہر اعضاء سے گناہ پر گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ یہ تو اللہ رب العالمین کا رحم و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کئی نعمتوں سے جو ہے نوازا ہے، اتنی نعمتوں سے ہم محظوظ ہو رہے ہیں، اتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ ان نعمتوں کا ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو بنیادی ایک ایسا وصف جو انسان کو برائی سے دور رکھتا ہے، یعنی شرم و حیا، انسان کو برائی پر حیا آ جائے تو وہ آدمی رک جاتا ہے، اور نافرمانی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس وصف کا خاتمہ ہو جاتا ہے، شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے، اور پھر ایسا بندہ کھلم کھلا گناہ بھی کرتا ہے تو پھر اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا، اس کو اس بات کا فرق نہیں پڑتا کہ میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمانی کر رہا ہوں، نہ پھر وہ اللہ رب العالمین سے شرم و حیا کرتا ہے، نہ لوگوں سے کھلم کھلا گناہ کرتا ہے۔ اور پھر بات یہیں تک نہیں رہتی ہے، وہ اس قدر شرم و حیا سے عاری ہو جاتا ہے کہ جب اس کے گھر کی بیوی، بیٹی، عورتیں جو ہے کھلم کھلا لوگوں سے بات چیت کرتے رہیں، گناہ میں ملوث رہیں، بے پردگی کا مظاہرہ کرتے رہیں، تو اس پر بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس قدر شرم و حیا سے وہ عاری ہو جاتا ہے، وہ وقت اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب کسی شخص سے شرم و حیا کا خاتمہ ہو جائے تو جو چاہے کرے، کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ نافرمانی اور عصیان کی کا سب سے بڑا نقصان ہے کہ انسان کے اندر ایسا وصف جو اس کو برائی سے دور رکھتا ہے، وہ وصف، وہ صفت جو ہے اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح رزق سے محرومی، آج ہر شخص رزق کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ہر شخص کو 3 وقت کی روٹی کو حاصل کرنے کی دوڑ لگی ہوئی ہے کہ کس طرح اسے اس دین کی جو ہے رزق مل جائے، اور اگر آدمی نافرمانی کرتا رہے تو پھر وہ رزق سے بھی جو ہے محروم کر دیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرِمُ الرِّزْقَ بِخَطِيئَةٍ يَعْمَلُهَا، کہ آدمی رزق سے محروم ہو جاتا ہے ایک غلطی کی بنا پر جس کو وہ انجام دیتا ہے، غلطی کی بنا پر آدمی رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کو لگتا ہے کہ ابھی فلاں وقت جگہ سے فلاں ڈیل سے مجھے پیسے ملنے والے ہیں، اس کے بعد وہ کوئی گناہ کا کام کر بیٹھتا ہے اور پھر وہ ڈیل کینسل ہو جاتی ہے، وہ پیسے اس کو نہیں مل پاتے ہیں، تو مطلب وہ کیا سمجھتا ہے کہ کوئی دنیاوی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ اسے اپنے نفس میں جھانک کر کے دیکھنا چاہیے کہ اس سے کون سا عمل ایسا سرزد ہو گیا کہ جس عمل کی بنا پر وہ ڈیل اس کی کینسل ہو گئی۔ آپ دیکھیں بہت سارے حضرات نے مشاہدہ بھی کیا ہوگا کہ ایک آدمی بڑا خوشحال ہوتا ہے، بڑا مالدار ہوتا ہے، لیکن اس کے دل میں حرص، لالچ ہوتی ہے کہ کس طرح مزید مال کو حاصل کرے، اور پھر اس کو مزید مالدار بننے کے لیے وہ حرام ذرائع کو اپناتا ہے، سودی لین دین کرتا ہے اور ایسے کاروبار کو انجام دیتا ہے جو حرام ہے۔ تو حرام کمائی کما کر کے پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر تنگی آ جاتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کا جو ہے رزق اس سے چھینتا چلا جاتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پورا کاروبار تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ وہی مالدار شخص جو لوگوں میں مالدار شمار ہوتا تھا وہی جو ہے فٹ پاتھ پر آ جاتا ہے، کس کی وجہ سے؟ صرف گناہوں کی وجہ سے۔ تو نافرمانی اور عصیان کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے کہ آدمی کا رزق اس سے ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ اسی طرح علم سے محرومی، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد ایسی ہے جو علم دین سے نابلد ہے، جانتی ہی نہیں ہے کہ دین کسے کہتے ہیں، دین کے بنیادی قواعد نہیں معلوم، دین کی اسلام کی بنیاد نہیں معلوم، دین کے علم کے بجائے وہ دنیاوی علم کے پیچھے بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ حالانکہ علم دین کو حاصل کرنا کتنا ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضہ، کہ علم کا حاصل کرنا، علم کو طلب کرنا یہ ایک فریضہ ہے مسلمان کا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے، لیکن ہمارے معاملہ بالکل برعکس ہے۔ اور جو لوگ علم دین حاصل کرتے ہیں تو ان کے اندر برائیاں پائی جاتی ہیں، وہ گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ علم بھی ان کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے جو علم انہوں نے حاصل کیا ہوتا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے ایک صاحب علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں امام شافعی رحمہ اللہ جب اپنے استاد امام مالک رحمہ اللہ کے سامنے دوزانو ہو کر کے بیٹھے تو امام مالک رحمہ اللہ نے جب امام شافعی رحمہ اللہ کو دیکھا تو فرمایا کہ میں تیرے چہرے پر ایک نور دیکھ رہا ہوں، علم کا نور میں تیری طرف دیکھ رہا ہوں، لہذا تو گناہوں اور نافرمانی عصیان کی وجہ سے اس نور کو بجھا مت دینا، یعنی وہ تجھ سے چلا جائے گا، وہ نور، وہ علم چلا جائے گا، کیونکہ علم کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا نور ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کو نور سے تعبیر کیا ہے،
نور و کتاب مبین، اور یہ علم جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے نور ہوا کرتا ہے، اور اسیان نافرمانی کی تاریکی اس نور کو بجھا دیتی ہے۔ اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی، وکیع بن جراح رحمہ اللہ مشہور محدث ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی، کہ میں نے، یعنی امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے امام وکیع بن جراح رحمہ اللہ سے سوء حفظ کی شکایت کی کہ میرا حافظہ بڑا خراب ہو گیا ہے، مجھے چیزیں یاد نہیں رہتی ہے، تو انہوں نے میری رہنمائی کدھر کی کہ معاصی کو چھوڑ دے، تو گناہوں کو چھوڑ دے، تیرا حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ فإن العلم فضل من الہ وفضل اللہ لا یؤتی لعاصی، یہ اللہ رب العالمین جو ہے یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہوا کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کا فضل کسی معاصی اور عصیان میں مبتلا شخص کو نہیں دیا جاتا، کسی نافرمان شخص کو یہ فضل جو ہے نہیں دیا جاتا۔ تو لہذا پتہ یہ چلا کہ جب معاصی ترک نہیں کریں گے تو یہ علم بھی جو ہے ہم سے ترک ہوتا چلا جائے گا، نافرمانی میں مبتلا ہونے سے یہ علم بھی جو ہے چلا جائے گا، اور صرف یہ ظاہری طور پر علم نہیں جاتا ہے بلکہ علم حاصل تو ہوتا ہے۔ بسا اوقات بہت سارے حضرات آپ کو ایسے ملیں گے یہ پتہ ہوتا ہے کہ فلاں عمل انجام دینا ہے لیکن اس پر عمل انجام نہیں دیتے، تو یہ بھی توفیق بھی چھین لی جاتی ہے، یہی علم سے محرومی ہے کہ جان کر کے اس عمل پر انجام نہ دینا، یہ بھی کیا ہے، علم سے محرومی ہے۔ اسی طرح نیکیوں کا برباد ہو جانا، جس سے پہلے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت آپ کے سامنے میں نے ذکر کی تھی کہ جب آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے جو قیامت کے انتہامہ پہاڑ کی مانند نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ رب العالمین تمام نیکیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ تو ان کی نشانی جب ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھی تو کیا فرمایا تھا کہ جب تنہائی میں ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے حرام کردہ چیزوں کے قریب ہوتے ہیں تو اس سے اپنے آپ کو بچا نہیں پاتے ہیں، تو قیامت کے دن جہاں پر ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، ہر شخص چاہے گا کسی طرح ایک نیکی اس کو حاصل ہو جائے، اس کے میزان میں ایک نیکی کی بڑھوتری ہو جائے، اس دن صرف گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین جو ہے تمام نیکیوں کو جو ہے تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں آج کل جو معاشرے کے اندر بد امنی پائی جا رہی ہے، جس طرح معاشرے کے اندر قتل و غارت گری عام ہے، جس طرح فسادات ہو رہے ہیں، جس طرح عزت و آبرو کو جو ہے یوں ہی اچھالا جا رہا ہے، جس طرح کا مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، اس کی سب سے بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہی مسلمانوں کے اپنے ہاتھوں کے کرتوت، گناہ کی وجہ سے آج مسلمانوں کی عزت جو ہے ملیا میٹ ہو چکی ہے۔ جس قدر فساد پھیل رہا ہے اس سے اللہ رب العالمین ہمیں اس سے حفاظت کرے، نہ مال و دولت محفوظ ہے، نہ عزت و آبرو کو تحفظ حاصل ہے، قتل غارت گری عام ہے، لوٹ مار عام ہے، مہنگائی اس قدر زیادہ ہو چکی ہے کہ عوام اس مہنگائی میں پس چکی ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہمارے خود کے گناہ۔ نبی اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ زمین، بر و بحر میں، سمندر میں اور خشکی میں فساد ظاہر ہو چکا ہے۔ کس وجہ سے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، لوگوں کے بدعمالیوں کی وجہ سے زمین اور خشکی تری کے اندر جو ہے فساد مچ چکا ہے۔ یہ فساد کیوں ہوا؟ لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ اللہ رب العالمین لوگوں کو ان کے چند اعمال کا جو ہے مزہ چکھا دے، ہو سکتا ہے وہ لوگ جو ہے اپنے برے اعمال سے رجوع کر لیں، اپنے برے اعمال کو چھوڑ دیں۔ تو زمین میں کے اندر جو فساد پھیل رہا ہے، مہنگائی حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے، لوٹ مار عام ہے، چوری عام ہے، زنا کے واقعات حد سے زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہی گناہوں کا حد سے زیادہ بڑھ جانا۔ اسی طرح زلزلے وغیرہ کی جو کثرت ہے، آج آپ دیکھیں کس قدر زلزلے آتے ہیں، اس قدر منظر بھیانک ہوتا ہے کہ چند ہی لمحوں کے اندر ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں لقمہ اجل بن جاتے ہیں، موت کی گود میں چلے جاتے ہیں، پوری کی پوری بستی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا حکم سمندر کو ہوتا ہے اور سمندر اپنی موجوں کو بہت ہی خطرناک بنا لیتا ہے، جو سونامی کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور چند لمحوں کے اندر، چند سیکنڈز کے اندر جو ہے پوری کی پوری بستی جو ہے بہہ جاتی ہے، پورا کی پوری جو ہے بستی جو ہے تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ زلزلے کثرت سے آتے ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ سونامیاں آتی ہیں، گناہوں کی وجہ سے یہ تباہ کن واقعات جو ہیں حد سے زیادہ ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے پچھلے واقعات، پچھلے امتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، کہ ہر امت کو، ہر قوم کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نا انصافی نہیں کی ہے کسی کے اوپر،
کسی پر ناحق ظلم نہیں کیا ہے. اللہ رب العالمین نے جس کسی قوم کو عذاب سے دوچار کیا ہے تو اس کو اس کے گناہوں کی وجہ سے دوچار کیا گیا ہے. فمنهم من ارسلنا علیہ حاصبا, کسی کے اوپر اللہ رب العالمین نے جو پتھروں کی بارش برسائی, اور کسی کو چیخ سے اللہ رب العالمین نے دوچار کیا. ومنهم من خسفنا به الارض, کتنے ہی امتیں ایسی گزری جن کو اللہ رب العالمین نے زمین میں دھسا دیا. ومنهم من اغرقنا, اور کتنے ہی لوگ ایسے تھے جن کو اللہ رب العالمین نے پانی میں ڈبو دیا. وما كان الله ليظلمهم, اللہ رب العالمین نے ان پر ظلم نہیں کیا. ولكن كانوا انفسهم يظلمون, لیکن وہ لوگ ایسے تھے جنہوں نے خود اپنے نفس پر ظلم کیا ہے. اللہ رب العالمین نہیں کرتا کبھی کسی پر ظلم. اللہ رب العالمین جو ہے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. اللہ نہیں کرتا کبھی ظلم کسی پر. آتی ہے تکالیف گناہوں کے سبب سے. اللہ رب العالمین کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے. اسی طرح حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, آپ نے فرمایا سیکون فی آخر الزمان خسف وقصف ومسخ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی کی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دھسنا ہوگا, لوگ جو ہے دھستے چلے جائیں گے, لوگوں کی شکلیں تبدیل ہو جائیں گی. کیوں ہوگا ایسا؟ ومتى ذلك یا رسول اللہ, یہ ایسا کب ہوگا, یہ واقعات کب رونما ہوں گے؟ اذا ظہرت المعازف والقینات واستحلت الخمر, کہ جب ناچنے گانے کے آلات عام ہو جائیں گے, جب ناچنے والیاں عام ہو جائیں گی, اور جب شراب کو حلال سمجھ لیا جائے گا. اور یہ پیشن گوئی ہمارے جو اوپر برابر پٹاتی ہے. آج ہمارے وقت میں ناچنے گانے والیاں بھی عام ہیں, ناچنے گانے کے آلات بھی عام ہیں. شراب کو دوسرا نام دے کر کے, رم وسکی کہہ کر کے اس کو حلال سمجھ لیا گیا ہے. تو یہ سب جو ہے اللہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت دینا ہے. اور اللہ رب العالمین کا عذاب اس سے بڑھ کر کے کیا ہو سکتا ہے کہ زلزلے آ جائیں, سونامی آ جائے, ہواؤں کا جو ہے کہ تیزی اللہ رب العالمین بڑھا دے, اور لوگ جو ہے خس و خاشاک کی طرح تنکے کی طرح اڑنا شروع ہو جائے. تو یہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہے. تو اس وقت ہمارے لیے سب سے جو بنیادی جو علاج کے جو علاج ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزار بندے بن جائیں, نافرمانی اور عصیان کو چھوڑ دیں. اور اگر ہم کسی نافرمانی میں مبتلا ہیں, اگر ہم اپنے گریبان میں جانچ کر دیکھیں تو کئی خطائیں ہمارے سامنے آ جائیں گی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس خطا سے دور ہو جائیں, اس سے دوری اختیار کریں, کیونکہ بنی آدم تو خطا کار ہے ہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا کہ بنی آدم تو خطا کار ہے, اس سے تو غلطیاں سرزد ہونی ہیں, لیکن ان میں سب سے بہترین خطا کار کون ہوتے ہیں؟ التوابون, جو اپنی غلطی پر پشیمان ہو جائے, نادم ہو جائے, اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کر لے. اور مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم, کہ وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب کوئی برا کام انجام دے لیتے ہیں, اپنے نفس پر ظلم کر لیتے ہیں, تو ذکر اللہ, فوراً اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں, فوراً اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں. فاستغفروا, اور کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں, فوراً اس گناہ سے جو ہے معافی مانگتے اللہ رب العالمین سے. اور پھر فرمایا کہ ومن یغفر الذنوب الا اللہ, اللہ رب العالمین کے علاوہ اور کون ایسی ذات ہے جو گناہوں کو بخشتی ہو؟ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی گناہوں کو بخش نہیں سکتا. ولم یصروا علی ما فعلوا وهم يعلمون, اور وہ اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتے ہیں. سب سے بڑی علامت کیا ہوتی ہے کہ بندہ جب جان لے کہ میں عصیان و نافرمانی میں مبتلا ہوں, تو اس عصیان و نافرمانی کو وہ چھوڑ دے, اس پر اصرار نہ کرے, اس پر مداومت نہ برتے. اصرار کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر کبر کا بھی شائبہ پایا جاتا ہے. تو یہ ایسے لوگ ہیں جو اصرار نہیں کرتے ہیں حالانکہ وہ جان رہے ہوتے ہیں. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں گناہوں سے دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اندر اللہ رب العالمین جو ہے جو گناہ پائے جاتے ہیں, جو خطائیں, جو برے عادتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں, اللہ رب العالمین ان عادتوں کو ختم کر دے, ان برے اوصاف کو اللہ رب العالمین ختم کر دے, اور اللہ رب العالمین ہمیں ایسے اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہوتی ہو, جس سے جنت میں داخلہ ملتا ہو. اللہ رب العالمین ہمیں ان اعمال سے دور رکھے کہ جن اعمال کے کرنے پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہوں. ہم جب تک جیے اسلام پر جیے, اور جب موت آئے ایمان پر آئے. آمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد. محترم سامعین، گناہ کے اوپر بات چل رہی تھی تو ایک دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہے، جس کو آپ نماز میں پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. جب قرض کی بات جمعہ میں آئی تھی تو اس وقت یہ دعا بتلائی گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے بڑا پناہ مانگا کرتے تھے. تو اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہ سے بھی جو ہے پناہ مانگی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. ہمیں اس سے جو ہے اس دعا کا ورد کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں گناہ سے اور قرض سے. اللہ رب العالمین ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. واذکروا اللہ یذکرکم ولذکر اللہ تعالی اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.